سب سے پہلے نور سے اپنے بنائے پنجتن سب سے پہلے نور سے اپنے بنائے پنجتن پھر زمین پر صورتیں قرآن آئے پنجتن جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے جس طرح تطہیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ، اور اس طرح ذات محمد میں سمائے سب سے پہلے نور سے کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ تو ہے کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے کچھ تو ہے کچھ علی ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ
حیدر کچھ علی وفا کا ذکر کرے ذکر با وفا نہ کرے وفا کا ذکر کرے ذکر با وفا نہ کرے کسی میں اتنی ہو محسن کشی خدا نہ کرے کسی میں اتنی ہو محسن کشی خدا نہ کرے ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنج تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلماء وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ درود پڑھیے محمد وآلہ مومنین صد احترام پروردگار آپ کی اس پرسداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا کوئی فروگزاشت کوئی کمی کوئی غفلت ہو جائے اس ذکر میں تو پروردگار اسے معاف فرمائے مومنین میں صبح آج میری طبیعت مزید کافی خراب ہو گئی اور تقریباً سارا دن سوتے ہوئے گزرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میرے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اور دوسرے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی مجلس صرف آپ کی سہارے پر میں نے پڑھنی ہے ورنہ حالت ایسی نہیں ہے جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں در زہرا سے بٹنے والے کا رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو جو صاحب روزگار ہیں یہ کاروبار میں مشغول ہیں پروردگار ان کے روزگار کو کاروبار کو ترقی و استحکام عطا فرما جو بے اولاد ہیں پروردگار بیوی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ انہیں اولاد صالح عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا پروردگار ہماری مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئیں مگر ابھی تک رشتے نہیں لگے پروردگار تجھے حسین کی ان بچیوں کا واسطہ جو کربلا کے میدان میں گھوڑے کے ٹاپوں تلے پامال کر دی گئیں پروردگار ہماری مومنہ بچیوں کو جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے ہمارے وہ بیٹے اور بیٹیاں جو کیریئر بنا رہے ہیں یا تعلیم میں مشغول ہیں انہیں اپنی کامیابی اور کامرانی عطا فرما پروردگار دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما پروردگار پاکستان کو سلامتی امن اور استحکام عطا فرما قصر مسیب کے جتنے مکین ہیں اور جو اس سے متعلقین ہیں اور سرجارہ مسیب صاحب کے جتنے بیٹے داماد پوتے نواسے اور جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں پروردگار ان سب کو جہاں جہاں رہتے ہیں ان کو اپنے آباد اور شاد رکھ
ہر قسم کی پریشانیوں اور بلاؤں سے ان کو محفوظ رکھ۔ پروردگار اس مجلس کے اختتام سے پہلے اس میں بیٹھے ہوئے فرش عزا بیٹھے ہوئے تمام مومنین کی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما۔ مسیر صاحب کی قبر کو نور معصومین سے منور فرما۔ ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اب پہلی درود اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ میری اندر جو ہے وہ ہمت پیدا ہو جائے۔ مومنین صد احترام، امامت کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ، آیت کا نمبر 71۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام ہوں گے قیامت میں، ہم سب کو امام کے، یہی کیسے لگایا آپ نے، قیامت میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی امام ہوں گے آگے آگے، ماننے والے ہوں گے پیچھے پیچھے۔ اللہ امام کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر دے گا کہ پیچھے والوں کا کرنا کیا ہے۔ آج تھوڑا سا بول لیجیے گا، میں کہتا کبھی نہیں ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا بیچ میں وقفہ مل جائے گا۔ تو اللہ پہلے امام کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر لے گا کہ یہ پیچھے والوں کا کرنا کیا ہے۔ اس لیے سارے مسلمان لڑنا جھگڑنا چھوڑیں اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس کو امام بنایا۔ کہیں کسی غلط آدمی کو تو امام نہیں بنا لیا۔ امام وہ ہو جو جنت میں لے جائے، بلا وجہ خوار نہ کروائے۔ مزہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے جسے امام بنایا وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، بعد میں معلوم چلا وہ خود جہنم کا ٹکٹ کٹائے ہوئے بیٹھا ہے گا۔ تو امام کس کو، یعنی امام جو بنائیں تو دیکھیں اعمال کا دار و مدار امام پر ہے۔ اعمال بعد میں دیکھے جائیں گے، شفاعت کا عمل بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ یہ دیکھے گا کہ یہ بندے آئے کس کے پیچھے ہیں گے۔ تو ہر کسی کے پیچھے نہیں لگنا ہے، یہ دیکھنا ہے، مطلب ڈبے کو غلط انجن کے پیچھے لگا دیا کہ یہ انجن جو ہے یہ تو جنت میں جائے گا، وہ جنت میں لے جانے کے بجائے دیوبند لے جا رہے گا۔ تو یہ نہیں، یہ دیکھیں کہ آپ نے امام کس کو بنایا ہے گا۔ تو امام صحیح تو انجام صحیح۔ اب میں نے ایک آیت جو کل پڑھنی تھی، کل رہ گئی تھی، وہاں سے آج شروع کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آج حدیث میں دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا بتایا ہے کہ امام ہوتا کون ہے۔ کل ہم نے قرآن دیکھا تھا، آج حدیث دیکھیں گے۔ ایک آیت رہ گئی۔ قرآن میں حشر کے دو منظر بیان ہوئے ہیں۔ ایک منظر تو یہ ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہر کسی کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ منظر ہوگا عدل الہی میں جانے کا۔ جب عدل الہی میں جائیں گے نا تو امام لے کر جائے گا۔ پھر ایک اور منظر ہے، وہ ہے قبر سے اٹھنے کا وقت کا، کہ جب آدمی قبر سے جو ہے وہ بالوں کو مٹی جھاڑتا ہوا اٹھے گا نا، کہ سور پھونکی جائے گی، وہاں ایک اور منظر ہے۔ دو منظر ہے، ایک قبر سے اٹھنے کا منظر، ایک ہے عدل الہی میں جانے کا منظر۔ عدل الہی میں تو جائیں گے امام کے ساتھ۔ اب جو قبر سے اٹھیں گے تو اس میں کون ہمیں قبر سے اٹھا کر آگے لے جائے گا؟ سورہ مبارکہ قاف، قرآن کا 50واں سورہ۔ اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ ایک سور پھونکی جائے گی جب سب مر جائیں گے، یہ دوسری سور کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری سور پھونکی جائے گی، سب زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ یوم الوعید، جب دوسری سور پھونکی جائے گی یہی تو وعدہ گاہ کا دن ہوگا۔ اب سارے جو ہے اپنے قبروں سے جو ہے وہ مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اس دن ایک ہکانے والا ہوگا جو سب کو ہکاتا ہوا لے کر آئے گا۔
سب نے کہا یہ ہکانے والا ہوگا ہر امت کا نبی۔ جب قبر سے اٹھیں گے تو کون ہکاتا ہوا لائے گا؟ نبی لائیں گے۔ ہکانا جانتے ہیں نا، ہکانا کس کو کہتے ہیں؟ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اس میں ہکانے والا آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ آگے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بکریوں کی عادت ہے، اگر آگے چلے گا کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے گی، کوئی غار میں گھس جائے گی، کوئی پیچھے سے نکل جائے گی، آخر میں ایک بکری بھی نہیں بچے گی۔ اس لیے ہکانے والا ہوتا ہے پیچھے، نبی ہوگا اپنی امت کے پیچھے، امام ہوگا اپنے ماننے والوں کے آگے۔ اب جو چپ کر گیا اس کو تو میری ہوا۔ نبی ہوگا، امام ہوگا آگے، امام کے ماننے والے ہوں گے پیچھے، نبی ہوگا پیچھے، امت ہوگی آگے، وہ ہکاتا ہوا پیچھے سے لے کر آئے گا، اس کے بعد عدل الہی میں امام لے کر جائے گا۔ یہ نبی آگے کیوں ہوگا، امت اور امام آگے کیوں ہوگا، نبی پیچھے کیوں ہوگا؟ رسول نے کہا اے علی تیری 3 القاب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی کیے، انت سید الوسیین، انت امام المتقین، انت قائد الغر المعجلین۔ اے علی تو وسیوں کا سید ہے، اے علی تو متقیوں کا امام ہے، علی متقیوں کا امام ہے۔ مولوی کہتا ہے علی کا تقوی چیک ہوگا، وہ جس پر ایمان رکھنا ہی تقوی کہلاتا ہے۔ علی ہے سید، علی ہے وسیوں کا امام، علی ہے متقیوں کا، علی ہے وسیوں کا سید، علی ہے متقیوں کا امام، علی ہے روشن پیشانی والوں کا قائد، علی امام بھی ہے، علی سید بھی ہے، علی قائد بھی ہے۔ تو معلوم چلا سارے مسلمان لڑنا چھوڑے اور دیکھے کہ امام کسے بنایا۔ کل ہم نے قرآن سے دیکھا کہ امام کون ہوتا ہے، آج کیوں نہ ہم خود امام سے ہی پوچھ لیں کہ امام کون ہوتا ہے؟ آج امام سے ہی پوچھ لیں کہ وہ امام ہوتا کون ہے۔ امام ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مسجد کی امامت نہیں ہے، جب چاہا رکھ دیا جب چاہا نکال دیا، یہ کائنات کی امامت ہے۔ آؤ امام سے پوچھے کہ امام کون ہوتا ہے۔ میں کسی مولوی کی بات نہیں، عالم کی بات نہیں کر رہا، جس نے یہ امامت بتائی ہے کہ امام کی کیا خصوصیات ہے، وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ ہے باقر العلوم، جو اس نے علم کے خزانے کھود کے نکالے ہیں گے۔ میرے مولا سے پوچھا کہ اصول کافی میں بھی ہے اور دمِ ثاقبہ کی دوسری جلد میں بھی ہے، مل جائے گا۔ دمِ ثاقبہ کا تو ترجمہ بھی ہو گیا ہے شیخ، باسط اصول کافی میں بھی ہے۔ مولا سے پوچھا مولا امام جو ہوتا ہے جسے اللہ امام بناتا ہے، جسے مسجد کی ٹرسٹ بناتی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے گی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مولا جسے اللہ امام بناتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے گی؟ بس سنیے گا، ایسی باتیں ملتی نہیں ہیں سننے میں، صرف توجہ سے سنیے گا اور ذرا ساتھ دیجئے گا۔ مولا یہ جو امام ہوتے ہیں وہ ہوتا کون؟ جسے اللہ امام بناتا ہے ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، ان میں خصوصیت کیا ہوتی ہیں؟ مولا نے کہا وَلِلْإِمَامِ عَشْرَ عَلَامَاتٍ، امام میں 10 علامات ہونی چاہیے۔ 10 علامات ہوں گی تو وہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا، ایک بھی کم ہو گئی تو وہ بندوں کا ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ کہا مولا وہ 10 علامات کون سی ہیں؟ یولد مطہرن، پیدا ہوتا ہے پاک و پاکیزہ، اذا وقع علی الارض، اذا وقع علی الارض رفع راسہ بالشہادتین، جیسے ہی دنیا میں آتا ہے فوراً اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور سر اٹھا کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ تنام عینی
ولا ینام قلبی ولا یتصاب ولا یتمدّا، اس کی بظاہر دیکھنے میں آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں مگر امام سوتا نہیں ہے، اس کا دل جاگتا رہتا ہے، اسے نہ انگڑائی جمائی آتی ہے نہ اسے انگڑائی آتی ہے۔ ولا یجنب، امام کبھی مجنب نہیں ہوتا، اس پہ حالت نجاست طاری نہیں ہوتی ہے۔ بخر رہی اس کے پاس سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ یرا من قبل ہی کما یرا من قدام ہی، جیسے وہ آگے دیکھتا ہے امام ویسے پیچھے دیکھتا ہے امام، جیسے آگے دیکھتا ہے امام، معرفت امام بلند کرو، جیسے آگے دیکھتا ہے امام ویسے ہی امام پیچھے دیکھتا ہے۔ اذا لبس ضرع رسول اللہ فکانت علیہ وقفا، رسول کے لباس پہنے گا اسے پورا آئے گا، چاہے 5 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، 60 سال کے رسول کا لباس پہنے گا پورا آئے گا۔ امت کا بندہ اگر لباس پہن لے گا اسے یا تو چھوٹا پڑ جائے گا یا بڑا ہو جائے گا، اور تم رسول کے لباس میں تو فٹ ہوتے نہیں ہو، اور رسول کے تخت پہ کیسے فٹ ہو گئے؟ رسول کا لباس پہنے گا امام کو پورا آئے گا، کوئی دوسرا پہنے گا یا تو چھوٹا ہو جائے گا یا بڑا ہوگا۔ جب تک زندہ رہے گا امام عالم ہوگا، یہ نہیں بڑھاپا آ گیا بھول گیا نسیان طاری ہو گیا، آتا عالم ہے جاتا عالم ہے۔ 10 خصوصیات مولا نے بتائیں، اب میں لے کر آپ کو چل رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ ایک خصوصیت، یولد مطہرا، امام دنیا میں آتا ہے پاک و پاکیزہ آتا ہے۔ موسیٰ جیسے ہی دنیا میں آئے فوراً فرعون کے مخبروں کو خبر ہوئی، کل گھر پہ چھاپا پڑا، لیڈی سرجر ساتھ تھی، موسیٰ کی ماں کو اللہ نے کہا اسے تنور میں ڈال، موسیٰ کو تنور میں ڈالا، اندر آئے، لیڈی سرجر نے موسیٰ کی ماں کو چیک کیا، ابھی موسیٰ آئے تھے، کوئی علامت ولادت نہ ملی، کوئی نجاست گھر میں نجاست کی علامت نہ ملی، کوئی ابھی آئے، اور تمہارا بچہ دنیا میں آئے گھر پاک کرنا پڑتا ہے، یہ آئے کعبہ قبلہ بن جاتا ہے، یہ آتا ہے پاک ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جیسے ہی دنیا میں آئے سرکار گھر میں آئے، سرکار نے گھر میں آئے، بی بی ام ایمن بچے کو لیے ہوئی تھی، کہا لما الیہ ابنی، میرا بیٹا مجھے دو، پلٹ کر کہتی ہے یا رسول اللہ ابھی میں نے اسے غسل ولادت دیا نہیں ہے، ابھی میں نے پاک نہیں کیا۔ میرے سرکار جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کے کہتے ہیں انتا تنزیہ ان اللہ نزہ، تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو، تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہو۔ امام دنیا میں آتا ہے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سجداً وقیاما، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو صبح و شام بس رات بھر تک اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستر سے آشنا نہیں ہوتے، ساری رات تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اور جو ساری رات تسبیح پڑھتے ہیں مصلی چھوڑتے بھی نہیں، پھر بھی باپ بن جاتے ہیں، ان کی اولاد کیا تیری تیرا دنیا میں آئے گی؟ ان کی اولاد کیا تیری طرح دنیا میں آئے گی؟ دمع ثاقبہ میں حضرت محمد حنفیہ کی والدہ ہیں بی بی خولا ہے، ابھی مولا کے حرم میں آئی ہیں کچھ ہی دنوں۔ ایک دن مولا گھر میں آئے، دیکھا خولا کچھ شرما رہی ہیں، کچھ کہنا چاہتی ہیں، پلٹ کے پوچھا خولا
کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا جی مولا کچھ کہنا ہے۔ کہا بولو کیا کہنا ہے؟ کہا مولا آپ کے حرم میں آنا میرے لیے سعادت تھی، مگر عورت کی سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ ماں بنے۔ مولا ابھی تک میں آپ کے بیٹے کی ماں نہیں بنی۔ کہا حولا اتنی جلدی؟ حولا اتنی جلدی؟ آگے ہاتھ بڑھاؤ۔ حولا نے ہاتھ آگے بڑھایا، امام نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا صنعی محمدن، محمد کا نور اترے، احملی محمدن، محمد دنیا میں آئے، محمد حنفیہ دنیا میں آ گئے۔ اور جن کے بچے کن فیکون سے بنتے ہو وہ دنیا میں تیری طرح آئیں گے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ امام حسن جو ہیں وہ ظہر سے پہلے امام حسن کی آمد ہوئی، اور میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ بی بی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑی ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے گی۔ وہ کہا ہو مومنو ایسے امام ملے ہیں، سینہ تان کے سنا کیا کرو۔ جب میں نے دیکھا ظہر سے پہلے امام حسن کی آمد ہوئی اور ظہر کے وقت بی بی مصلی پہ کھڑی، اللہ اکبر، ہمارا بچہ دنیا میں آئے ماں 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ پاتی۔ ہمارا بچہ دنیا میں آئے ماں 40 دن تک مصلی پہ نہیں آ پاتی۔ جن کے بچوں کی آمد ماں سے مصلی چھڑا دے وہ اور ہوتے ہیں، جن کے بچوں کی آمد ماں کی عبادت بڑھا دے وہ اور۔ مولا دنیا میں جو امام ہوتا ہے جب آتا ہے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، وہ امام نہیں ہوتا جسے غسل کے بھی طریقے سکھانے پڑے۔ امام وہ ہوتا ہے جو آتا ہی پاک و پاکیزہ ہے۔ دوسری خصوصیت امام کی کیا ہوتی ہے؟ تنام عینہ ولا ینام قلبہ ولا یتصاب ولا یتمدع۔ بظاہر دیکھنے میں اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر امام سوتا نہیں، نہ اسے جمائی آتی ہے نہ انگڑائی آتی ہے۔ جمائی کب آتی ہے؟ جب بندے کو نیند آ رہی ہو۔ انگڑائی کب آتی ہے؟ جب سو کے اٹھتا ہے تو سستی ہو رہی ہو۔ جو سوتے ہی نہیں اسے جمائی انگڑائی کہاں سے آئے گی؟ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں بند ہو دل جاگتا رہے۔ ہم سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں جاگے، آنکھیں بند ہو، دل بیدار ہو۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں، ایک نکتہ دے رہا ہوں، بڑا دلچسپ ہے مگر ذرا آپ میرا ساتھ دیجئے گا۔ ایک نکتہ دے رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے موت، ایک ہوتی ہے نیند۔ نیند کو کہتے ہیں اخت الموت، موت کی بہن۔ دو بہنیں ہیں، ایک بہن بڑی بہن کا نام ہے موت، چھوٹی بہن کا نام ہے نیند۔ مستقل نیند ہو تو موت بن جاتی ہے، عارضی موت ہو تو نیند بن جاتی ہے۔ اللہ روز ہمیں موت کے عمل سے گزارتا ہے، یہ نیند موت ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے نہیں سدھرتے، روز موت کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے نیند، ایک ہوتی ہے موت، دونوں بہنیں، بڑی ہے نیند، بڑی ہے موت، چھوٹی ہے نیند۔ مستقل نیند ہو تو موت ہوتی ہے، عارضی موت ہو تو نیند بن جاتی ہے۔ نیند کہتے کسے ہے؟ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مجلس میں بھی اس طرح بیٹھ کے سنتے ہیں۔ آپ پوچھے کیا آپ سو رہے تھے؟ کہ نہیں سو نہیں رہے تھے، سب سن رہے تھے۔ یعنی آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں کہلاتا، کان کا بند ہو جانا نیند کہلاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا تو ساتھ دے دو، آنکھوں کا بند ہو جانا نیند نہیں کہلاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ خبریں بھی سنتے ہیں، یوں کر کے بھی سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ سو گئے؟ بچے پوچھتے ہیں آپ سو رہے ہیں؟ کہ سو نہیں رہا تھا، سب سن رہا تھا۔
تو آنکھوں کا بند ہونا نیند نہیں ہوتا، کان کا جب کا سماعت بند ہو جائے تو نیند جو ہوتی ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہے. وضو کیا، سو گئے، وضو باطل ہو گیا. لیکن کب؟ اگر آپ کی صرف آنکھیں بند ہوئی اور کان آپ کے سن رہے ہیں تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا. جب کان بھی بند ہو جائیں جب کیا ہوتا ہے وضو باطل. تو نیند کسے کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ سماعت بھی بند ہو جائے، یہ کہلاتی ہے نیند. مستقل ہو جائے تو موت، عارضی ہو تو نیند. آنکھیں بھی بند ہو اور سماعت بھی بند ہو. مولا میری اتنی مدد کر دے کہ میں آپ تک اپنی بات پہنچا سکوں. آنکھیں بھی بند ہو، سماعت بھی بند ہو، یہ کہلاتی ہے نیند. میں نے دیکھا ایک بندے کو غسل دیا گیا، پھر کفن دیا گیا، پھر جنازہ اٹھایا گیا، پھر قبر میں لٹایا گیا، اور لٹانے کے بعد کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ. سن سمجھ. اسے لٹا کر کہہ رہے اسمع افہم، سن. صرف سن نہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں. انسانی زندگی کا تعلق سمجھ سے ہوتا ہے. سن سمجھ. وہ قبر میں لٹا کر کہہ رہے علی کے نوکر کو سن سمجھ. اس کا مطلب ہے سماعت موجود ہے، سماعت موجود ہے. او جبھی تو سنے گا. او جس علی کا نوکر قبر میں سوتا نہیں ہے اس نوکر کا آقا علی مر کیسے سکتا؟ امام جو ہے، وہ امام جو ہے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل نہیں سوتا. امام سوتا نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں سوتا؟ اس کا لاجک ہے. بعد میں کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے، فطرت ہے. لاجک بتا رہا ہوں کیوں نہیں سوتا. جناب موسیٰ کے پاس قوم آئی اور کہا موسیٰ تمہارا اللہ اتنی بڑی دنیا چلاتا ہے تو کبھی اسے نیند بھی آتی ہے؟ ذرا پوچھ کے بتاؤ. موسیٰ نے سوال کیا یا اللہ یہ پوچھتے ہیں تجھے کبھی تھکن ہوتی ہے، تجھے نیند آتی ہے؟ اللہ نے موسیٰ کے پاس فرشتہ بھیجا. 2 شیشے کی شیشیاں جو ہوتی ہیں بوتلیں وہ لے کر آئے اور کہا موسیٰ اسے پکڑ لو اور خبردار زمین پر نہیں رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے گا جب تک ہم واپس مانگنے نہ آئیں. وہ یوں 2 شیشیاں لے کر بیٹھ گئے. اتنے میں اللہ نے ان پر مشیت کے تحت جواب دینا تھا نا، نیند طاری کر دی. جیسے ہی اونگ آئی ہاتھ سے شیشیاں چھوٹی گری، ٹوٹ گئی. اللہ نے کہا موسیٰ شیشی توڑ دی؟ کہا یا اللہ اونگ آ گئی. کہا اے موسیٰ تم 2 شیشیاں تو سنبھال نہیں سکتے، اللہ سو جائے تو کائنات کون سنبھالے گا؟ اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی نا. اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے. افسر اگر چھٹی پر گیا ہو نا تو جو عملہ ہوتا ہے وہ آدھے دن کے بعد آتا ہے، آدھے گھنٹے میں غائب بھی ہو جاتا ہے. افسر ہی نہیں ہے، لیکن اگر افسر موجود ہو اور آ کے 9 بجے بیٹھ جائے سارا عملہ 8:30 بجے آ جائے گا. اللہ جانے کس وقت کون سی فائل مانگ لے. نوکری کا سوال ہے یا حجتیں ہوتی ہیں اللہ کے کارندے. وہ سوتا نہیں ہے، یہ سو جائے اللہ جانے کس وقت حکم آ جائے. وہ سوتا نہیں ہے، یہ سو جائے اللہ جانے کس وقت حکم آ جائے. کیونکہ وہ نہیں سوتا تو کارندے کیسے سو سکتے ہیں؟ نہیں سوتے نا. امام کون ہوتا ہے جسے نیند نہیں آتی؟
جو سوتا نہیں، امام وہ نہیں ہوتا جسے جگانے کے لیے بتانا پڑے الصلاۃ خیر من النوم، امام وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں، امام وہ ہوتا ہے جو سوتا نہیں ہے۔ آئیے تلاش کرے کائنات میں کوئی امام کی مثال ہے جسے کبھی نیند نہ آتی ہو، جو سوتا نہ ہو، پھر اس امام کے پیچھے چلے۔ وقت گزرتا چلا گیا، عرب کے کفار نے، مستقبل کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ رسول کو قتل کر دے، رسول کو قتل کر دے۔ فیصلہ طے ہو گیا، چاروں طرف سے رسول کے گھر کو گھیر لیا گیا، 70 کافر، 140 آنکھیں رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے کھڑی ہیں۔ رسول نے علی کو بلایا اور کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ آج رات۔ کہا سرکار میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں بچ جائے گی۔ علی نے سجدہ شکر کیا، پہلا کائنات کا سجدہ شکر تھا جو یہی عطا کیا گیا۔ علی نے سجدہ شکر کیا۔ میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں، رسول نے کہا علی خیبر جا کے فتح کر لو، علی نے پوچھا میرے جانے سے خیبر فتح ہو جائے گا؟ رسول نے کہا جاؤ بدر میں لڑو، علی نے پوچھا بدر میں جب میرے لڑنے سے بدر فتح ہو جائے گا؟ کبھی سوال نہیں کیا۔ آج کہہ رہے ہیں بستر پر سو جاؤ، علی کہہ رہے ہیں میرے لیٹ جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اے علی آج تک تو آپ نے سوال کیا نہیں تھا، یہ آج سوال کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا مستقبل کا مورخ ہے بددیانت، آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کی جان میرے لیٹنے سے بچی ہے، کسی اور کے ساتھ جانے سے۔ اس کا کوئی اور انتظام کرنے بھائی، میرے لیٹنے سے بچی ہے، رسول کے میرے لیٹنے سے، یعنی جو ہے شب ہجرت کا ہیرو میں ہوں، رسول کے اچھا چاروں طرف سے 70 کافروں نے گھیرا ہوا ہے گا۔ رسول چلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا شاہت الوجوہ کہہ کے ان کی طرف پھینکی۔ سب نے لکھا جس کی آنکھ میں کنکری گئی نا، رسول کو دیکھ بھی رہا تھا نہیں بھی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھ میں کنکری گئی رسول کو دیکھ بھی رہا تھا نہیں بھی دیکھ رہا تھا۔ رسول آئے انہیں نظر نہ آئے، رسول جائے انہیں نظر نہ آئے، رسول نے یوں کر کے خاک پھینکا، شاہت الوجوہ، جہاں جہاں کنکری گئی رسول آئیں انہیں نظر نہ آئیں، رسول جائیں انہیں نظر نہ آئیں۔ کیوں؟ آنکھ میں کنکری چلی گئی ہے، آنکھ میں کنکری چلی گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں علی ہماری مدد کو آتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں مجلس میں ہمارے معصومین، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا 12واں موجود، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ ضرور کوئی کنکری چلی گئی ہے، کوئی کنکری آپ کے بھی آنکھ میں وہاں سے گئی ہے جو ابھی تک آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ رسول چلے، علی لیٹے، یہ علی نے کس کی جان بچائی ہے؟ رسول کی۔ یہ رسول کون ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے رسول کہتے میری نماز، میرا روزہ، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ اس دن رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، تو یہ رسول کی جان نہیں بچا رہا، اس کی توحید کو بچا رہا ہے۔ میں کہوں گا سرکار یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، خود چلے گئے، بھائی کو موت کے سائے میں لٹا گئے، اطمینان ہے،
علی کو نقصان نہیں ہوگا. کہا ہاں دیکھا نہیں, میں نے اطمینان کر لیا. ایک مٹھی خاک ان پر پھینکی, اور یہ خاک کا مقابلہ نہیں کر سکے. جو ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کر. وہ ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے. علی لیٹ گئے, ادھر علی لیٹے, ادھر اللہ نے جبریل کو بلایا, میکائیل کو بلایا. یاد ہے نا, امام سوتا نہیں, آنکھیں بند ہوتی ہیں, سوتا نہیں, بات وہیں جائے گی. اللہ نے جبریل کو بلایا, اللہ نے میکائیل کو بلایا. کہا دیکھو علی کو تو میں نے پہلے ہی اپنے بے نیازی کے خمیر سے پیدا کیا ہے, اور اب تو اس کو پورا کا پورا خرید بھی لیا ہے. مال اپنا ہو تو بندہ حفاظت کرتا ہے, اور جب اب اس کا کچھ رہا ہی نہیں, آنکھیں اس کی عین اللہ ہو گئی ہیں, ہاتھ ید اللہ ہو گئے ہیں, چہرہ وجہ اللہ ہو گیا ہے, کان اذن اللہ ہو گئے ہیں, وجود نفس اللہ ہو گیا ہے, بازو قدرت اللہ ہو گیا ہے, سینہ کنز اللہ ہو گیا ہے. اپنا تو اس کا کچھ رہا نہیں, پہلے ہی یہ بے نیازی کے خمیر سے بنا ہے, اس نے تو حفاظت کرنی نہیں ہے گی. تم دونوں جاؤ اور جا کر حفاظت کرو. جبریل بھی آئے, میکائیل بھی آئے. یہ شیعہ روایت صرف نہیں ہے, یہ شیعہ نہیں ہے روایت, یہ روایت کو امام غزالی نے بھی لکھا ہے. جبریل بھی آئے, میکائیل بھی آئے. فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ جو کہ سجدے میں ہے سجدے میں پڑا رہے گا, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں پڑا رہے گا, جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح پڑھتا رہے گا. عبادت چھوڑتے نہیں نا. اب وہاں سے عبادت چھوڑی, جو رکوع میں تھا رکوع توڑا, تسبیح تھا تسبیح چھوڑا, مصلی پہ تھا مصلی سمیٹا. وہاں سے آیا نا, عبادت چھوڑ کر آیا. شریعت کا قانون ہے, بڑی عبادت کے لیے چھوٹی عبادت چھوڑی جا سکتی ہے, چھوٹی کے لیے بڑی عبادت نہیں چھوڑی جاتی. اور یہ جو مصلی سمیٹ کر علی کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو بتا رہے ہیں وہاں ذکر عبادت تھا, یہاں نوکری عبادت. وہاں ذکر عبادت تھا, یہاں نوکری عبادت ہے. جبریل بھی آئے, میکائیل بھی آئے, اور علی کے چاروں طرف, علی چادر ڈالے بظاہر سو رہے ہیں, علی کے چاروں طرف پھرتے ہیں اور کہتے ہیں مم مثلو کا یا علی, بخن بخن لکا یا علی, مم مثلو کا ان اللہ یباہی بکل ملائکہ. اے علی تیرے جیسا کون ہوگا, اے علی تیرے جیسا کون ہوگا, اللہ ملائکہ پر فخر کر رہا ہے. اے علی تیرے جیسا کون ہوگا. یہ جملہ تو ہم بھی کہتے ہیں, ہمارے مولا جیسا کون ہوگا, مگر ہمارا کہنا عقیدت ہے, حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے علی, ہم کہتے ہیں جب ہمارے مولا علی جیسا کون ہوگا تو یہ صرف عقیدت میں کہتے ہیں. ہم نے تو سلمان جیسا کوئی نہیں دیکھا, ہم نے تو ابو ذر جیسا کوئی نہیں دیکھا, ہم نے تو مقداد جیسا کوئی نہیں دیکھا, ہم نے تو قمبر جیسا کوئی نہیں دیکھا, اور ہم نے تو علی کے نوکروں جیسا کوئی نہیں دیکھا. اب ہم کہ ہمارے مولا علی جیسا کون ہوگا, تو یہ حقیقت نہیں ہے, یہ عقیدت ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا ابھی جبریل میکائیل, اے علی تیرے جیسا کون ہوگا, یہ وہ ہیں جنہوں نے آدم صفی اللہ جیسا دیکھا, جنہوں نے موسیٰ کلیم اللہ جیسا دیکھا, جنہوں نے عیسیٰ روح اللہ جیسا دیکھا, جنہوں نے نوح نجی اللہ جیسا دیکھا, جنہوں نے عیسیٰ روح اللہ جیسا دیکھا, جنہوں نے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھا, اور دیکھ کر کہہ رہے اے علی تیرے جیسا کون ہوگا. اور لگاؤ ایف آئی آر, میں بیان کرنے لگا اپنا عقیدہ.
اے علی تیرے جیسا کون ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل، جس نے آدم کو دیکھا، نوح کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، داؤد کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے علی تیرے جیسا کون ہوگا؟ گویا علی جبریل کہہ رہے ہیں اے علی نہ آدم جیسے تیرے، نہ آدم تیرے جیسے۔ آپ کا عقیدہ مختلف ہے بھائی، تو خاموش رہ جاؤ۔ اے علی نہ آدم تیرے جیسے، نہ نوح تیرے جیسے، نہ موسیٰ تیرے جیسے، نہ عیسیٰ جیسے تیرے جیسے، نہ یونس تیرے جیسے، نہ یوسف جیسے تیرے جیسے۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے علی فضائل میں آدم پیچھے تو آگے، موسیٰ پیچھے تو آگے، عیسیٰ پیچھے تو آگے، داؤد پیچھے تو آگے۔ وہ جو آگے ہوتا ہے وہی تو امام ہوتا ہے۔ وہی جو پیچھے آگے ہوتا ہے وہی تو امام ہوتا ہے۔ پھر کچھ دن اور گزرے، رسول کے گھر حسین آئے۔ اللہ نے فرشتوں جبریل سے کہا جا تمام ملائکہ کی فوج لے کر رسول کو مبارکباد دے۔ جبریل چلے فوج لے کر، ایک گھاٹی کے پاس سے گزرے، ہائے ہائے کی آواز آ رہی تھی۔ گھاٹی میں اترے، پتروس تیرا ابھی سزا مکمل ہوئی نہیں؟ کہا میری تو نہیں ہوئی، مگر یہ بتاؤ کہ یہ جو تم اتنی فوج لے کر آئے ہو کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا قیامت نہیں آئی، حسن قیامت آیا ہے۔ قیامت نہیں آئی، حسن قیامت آیا ہے، حسین آیا ہے۔ کہا مجھے لے چلو، شاید مجھے بھی کچھ شفا مل جائے۔ تو اب یہ چونکہ پالوں پر نوچ لیے تھے، گوشت کا لوتھڑا تھا، بالکل یوں گوشت کے لوتھڑے کی طرح اٹھایا، لے کر چلے رسول کے گھر آ کر مبارکباد دی۔ مبارک ہو رسول، آپ کو حسین مبارک ہو۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا فطرس ہے، آیا ہے، اس کو بھی کچھ عطا ہو۔ کہا جاؤ حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ اتنی امیدیں لے کر آیا، حسین کا ہاتھ سر پر رکھتے کتنی اس کو آسرا ہو جاتا۔ کہا نہیں، جھولے سے مس کرو، لکڑی سے مس کرے۔ کہاں عزادارو تمہارا ہی تو فائدہ کر رہے ہیں رسول۔ بتانا چاہتے ہیں جس حسین کے جھولے کی لکڑی شفا دے سکتی ہو، اس حسین کا تابوت شفا نہیں دے۔ جیسے ہی مس کیا، بالوں پر نکلنے لگے، جسم بننے لگا، مکمل ہوا، پر بھی نکل آئے، اڑتا ہوا آسمان پہ گیا اور کہہ رہا ہے مم مسلی انا عتیق الحسین۔ میرے جیسا کون ہوگا؟ میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ او میرے جیسا، یہ جو فطرس کہہ رہا ہے یہ رضیہ سوسائٹی میں رہنے والوں سے نہیں کہہ رہا کہ میرے جیسا کون ہوگا، یہ عرش پر رہنے والے فرشتوں سے کہہ رہا ہے، نوری فرشتوں سے کہہ رہا ہے۔ اور کسی فرشتے کی مجال نہیں کہ پلٹ کر کہے اور ہم میں تم میں کیا فرق ہے، تم بھی فرشتے ہم بھی فرشتے۔ یہ کہہ رہا ہے، سب چپکے ہو کے سن رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے مجھ جیسا کون ہوگا، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ مجھ جیسا کون ہوگا، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ پتہ لگانا ممبر پر تو مولا ہی مدد کرتے ہیں۔ علی بظاہر سو رہے ہیں، جبریل مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور جبریل اتنی بات تو ہمارے عام آدمی کو اتنی عقل ہے کہ سوتے کو مبارکباد نہیں دی جاتی، اسے جگایا جاتا ہے۔ پہلے علی کو جگاؤ پھر مبارکباد دو۔ یہ سوتے کو مبارکباد کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہیں گے جانتے ہیں یہ امام ہے، اس کا آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔
اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل نہیں سوتا۔ بس آخری بات، امام وہ ہوتا ہے جب رسول کا لباس پہنے، پورا آئے گا، یعنی امام ہو 8 سال کا اور رسول ہوں 60 سال کا لباس، 8 سال کے امام کو پہنا دو، 60 سال والے رسول کا لباس 8 سال کے امام کو پورا آ جائے گا، اور 60 سال کا کوئی امت ہی پہنے، یا چھوٹا پڑے گا یا بڑا ہو جائے گا۔ امام ہوتا ہے جسے لباس پورا ہوتا ہے۔ رسول کے انتقال کے بعد کچھ مسلمانوں نے جو ہے وہ عباس حضرت سے رسول کے جو چچا تھے آ کر کہا کہ دیکھیں آپ چچا ہیں، چچا موجود ہے، علی تو داماد ہے، بیٹا ہے ہی نہیں رسول کا کوئی، رسول کی جتنی خاص چیزیں تھیں وہ آپ کی ہوتی ہیں، آپ علی سے مانگ لیجئے، رسول کی چیزیں آپ کو پاس ہونی چاہیے۔ عباس نے کہا چلو میں مانگتا ہوں۔ پورے مدینے میں شام کا اخبار جاری ہو گیا، لو بھائی اختلاف پیدا کر دیا، اب عباس ڈیمانڈ کریں گے اور جو ہے وہ علی جو ہے وہ رسول کی خاص چیزیں جو ہے وہ دیں گے، پورے جو ہے اس میں یہ بات پھیل گئی۔ اب رسول علی کے پاس اب جناب عباس آئے اور آ کے کہا اے علی میں بزرگ ہوں، رسول کی جو خاص چیزیں تھی پرسنل اس پر میرا حق ہے، مجھے دو۔ تو جناب مولا علی نے کہا کہ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، ایک رسول کا گھوڑا ہے، ایک رسول کی زرہ ہے، ایک رسول کا امامہ ہے، ایک رسول کی تلوار ہے، مسجد میں آ جائیے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھئی آپ مسجد میں آ جائیے، سب کے سامنے بندہ لے کے بھی بعد میں کہتے مجھے ملی نہیں، آپ مسجد میں آ جائیے میں آپ کو سب کے سامنے دے دیتا ہوں۔ اب پوری مسجد بھر گئی، کیونکہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے، جو بندے لڑ رہے ہوں بندہ زیادہ کھڑے ہوں گے، محبت و پیار کی بات ہو رہی ہے نا تو آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ذرا پھر ملاقات کریں گے، جھگڑے والی بات ہو 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا دیکھتا رہے گا۔ اب سارے آگے چلو بھئی کہ آج جو ہے وہ رسول کا جو پرسنل سامان ہے وہ ڈیلیور ہوگا جناب عباس کو، اور ہم کہہ سکیں گے کہ علی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ رسول کی وراثت کے اوپر۔ علی گھر سے لے کر آئے، امامہ لائے، رسول کی زرہ لائے، رسول کی تلوار لائے، رسول کا گھوڑا لائے، اور کہا آئیے بیٹھیے۔ سر پر رکھا جناب عباس کے امامہ، کمر میں ڈالی، جسم پہ پہنائی زرہ، کمر میں ڈالی تلوار، کہا اٹھیے باہر گھوڑا ہے، جائیے بیٹھیے چلے جائیے۔ اب جو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لگ رہا تھا آسمان سر پہ رکھا ہوا ہے، اچھا بھاری پڑا ہوگا، بھاری پڑا ہوگا، چلیے چچا میں امامہ اتار دیتا ہوں۔ امامہ اتارا، کہ اب اٹھیے، اب اللہ اٹھائے تو بندہ اٹھے، اب وہ پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اٹھ نہیں پا رہے، کہا اچھا چلیے اور کم کر دیتے ہیں، تلوار اتار دی، اب تو صرف ذرا ہے نا، اٹھیے، اب بھی نہیں اٹھ پائے، کہا اچھا چیز ذرا بھی اتار دی، کہا یہ بھی ذرا بھی رکھ لو۔ جب بندہ بیٹھ کے پہن کر اٹھ ہی نہیں سکتا ہے تو لینے کا، اب وہ چلے تو ایک آدمی آیا کان میں کہنے لگا اس کے اندر کوئی لوہا ہوا رکھ دیا ہوگا، مگر باہر گھوڑا ہے اس میں تو کوئی لوہا نہیں رکھ سکتے نا، آپ گھوڑا لے لیجئے، اس میں علی نے کوئی نہ کوئی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا علی میں رسول کا گھوڑا لے جا رہا ہوں، کہا جائیے چچا گھوڑا لے جائیے۔ اب وہ گھوڑا بھی ایسا پہچانتا تھا، اس نے سارے داؤ پیش دکھا دیے، جب سارے داؤ پیش دکھا دیے تو مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے ارے یہ بھی آپ ہی رکھ لیجئے، کہا چچا اب اس طرح نہیں جانا ہے، رک جاؤ۔ پھر علی نے رسول کا امامہ پہنا،
رسول کی زرہ پہنے، رسول کی تلوار لٹکائی، گھوڑے پر بیٹھے، ایک چکر لگا کے واپس آئے، کہا چچا ابھی بھی نہیں جانا، حسن تم آؤ، حسن تم آؤ۔ حسن کے سر پہ امامہ رکھا، زرہ پہنائی، تلوار لگائی، گھوڑے بھی بٹھایا، حسن ایک چکر کاٹ کے واپس آئے، کہا چچا ابھی نہیں جانا، بیٹا حسین تم آؤ۔ ہم وارث ہیں، ہم امام ہیں، امام ہونا آسان نہیں ہوتا ہے، یہ کائنات کے امام ہیں، حجت اللہ علی من فی السماوات والارض، زمین و آسمان پہ جو کچھ بھی ہے 14 اس پر حجت ہے۔ زمین و آسمان جو کچھ بھی ہے 14 اس پر حجت ہے، حجت ہے تو دین پر مصیبت آئی تو 14 نکلے، ورنہ کون نکلا؟ گھر تو لوٹا ابو طالب کا نا، دین تو بچا اللہ کا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 عرب کے دیہاتی لڑتے ہوئے، ایک ناکا تھا اور 2 دیہاتی تھے، وہ لڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے، یہ کہتا تھا یہ ناکا میرا ہے، وہ کہتا تھا یہ ناکا میرا ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا، بحث کر رہے تھے، کافی دیر تک جب لڑتے رہے اور بحث کرتے رہے اور ثبوت کوئی نہیں تھا، تو ایک نے کہا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ ہے تو ناکا میرا ہی، مگر ثبوت میرے پاس بھی نہیں، اس کے پاس بھی نہیں، ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس ناکے کو ذبح کریں، اس کا دل نکالیں، اس میں 2 داغ ہوں گے، اگر وہ داغ نکل آئے تو یہ ناکا میرا تھا، اس سے کہیے اس ناکے کے پیسے مجھے دے، اور نہ نکلیں تو میں جھوٹا، میں اس کو ناکے کے پیسے دوں گا۔ رسول نے ناکا ذبح کیا، اس کا دل نکالا، دل پہ 2 داغ تھے، رسول نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے دل پہ داغ ہیں؟ کہا سرکار میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا، اور مجھے پتا ہے جس کے بچوں کو سامنے ذبح کیا جائے اس کے دل پر داغ ہوتے ہیں۔ رونے والوں مجھے اتنا بتاؤ کربلا کی ماؤں کے دل پہ کتنے داغ ہوں گے؟ کربلا کی ماؤں کے دل پہ کتنے داغ ہوں گے؟ 10 محرم کو امام حسین کا سر کاٹا گیا، لیکن باقی شہداء کے سر 10 محرم کو نہیں کاٹے، 11 محرم کو باقی شہداء کے سر اس وقت کاٹے جب ماں اپنے بیٹے کی بچے کی لاش پر تھی، بیویاں اپنے شوہروں کی لاش پر تھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی لاش پر تھیں۔ یہ تو میں نے آپ کے دل کی نزاکت دیکھ کر جملہ کہا، ورنہ اصلی جملہ تو یہ ہے جب ماؤں کی گودوں میں بیٹوں کے سر تھے، سر کٹ رہے تھے، جب ماؤں کی گودوں میں بیٹوں کے سر تھے، سر کٹ رہے تھے، جب بہن کی گودوں میں بھائیوں کے سر تھے، سر کٹ رہے تھے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ماؤں نے پھر بچایا نہیں؟ میں کہوں گا نہیں بچایا۔ آپ مجھے کیوں نہیں بچایا؟ کہا بچاتا آدمی ہاتھوں سے ہے نا، سب کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ہاں ایک بہن نے جس کا ہاتھ ابھی نہیں بندھا تھا اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی، منقذ ابن ابی مرہ ملعون، بحور الغمہ میں اس کو مولا شہزادہ علی اکبر کا قاتل لکھا ہے، اسی نے سر کاٹا ہے۔ شبر نے اس کو کہا کہ جا علی اکبر کا سر کاٹ کے لے کر آ۔ یہ اٹھا، لمبا سا چھرا لیا اس نے اور لے کر چلا۔ سکینہ نے دیکھا یہ میرے بھائی کی طرف جا رہا ہے، اب بچی کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی، توڑی اس سے پہلے کہ یہ پہنچتا، اس نے جا کے اپنے آپ کو اکبر کی لاش پہ گرا دیا۔ سیدھی طرف سے آ کے سر کاٹنا چاہتا، سکینہ اپنا گلا رکھ کر کہتی ادھر سے میرا گلا کاٹ لے، میرے بھائی کا سر نہ کاٹنا۔
میرے بھائی کا سر نہ کاٹنا۔ عزاداروں، وحشی نے جناب حمزہ کے کلیجے کو کاٹا تھا نا، اور ان کو جو ہے وہ نیزہ مارا تھا۔ جب فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوا، رسول نے کہا اسلام بظاہر تو تسلیم کرتا ہے، تو نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے تسلیم کر لیا، مگر اب تو کوشش کر اتنی دور چلا جا، میرے سامنے نہ آنا، تجھے دیکھتا ہوں میرے دل میں درد اٹھتا ہے۔ اور مجھے اتنا بتاؤ، کربلا سے شام تک اکبر کا قاتل جب زینب کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر مسکراتا تھا، اللہ جانے زینب پہ کیا گزرتی۔ اللہ جانے زینب پر کیا گزرتی تھی۔ کربلا میں حرم امام حسین میں علی اکبر کی شہادت پڑھنے پر پابندی ہے۔ علماء منع کرتے ہیں حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت نہیں پڑھو، بہت پرانی بات ہے۔ سید مہدی بحر العلوم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ مجلسیں بھی پڑھتے تھے، قافلہ آتا تھا کہتا تھا تو یہ مجلس پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ آیا، ان سے کہا بحر العلوم مجلس پڑھ دیجئے، یہ آئے، قافلہ سامنے بیٹھا، انہوں نے مجلس شروع کی اور منہ بھر کر کہہ دیا اکبر کے سینے پہ پرچی لگی۔ بس اتنا کہنا تھا، مومنین نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے اندر خدام دوڑے ہوئے آئے اور کہا بحر العلوم مجلس بند کر۔ بگڑ کر کہتے ہیں میں اتنا بڑا عالم کیا غلط پڑھا؟ کہا سرکار غلط صحیح کا تو ہم جانتے نہیں، جب سے آپ نے کہا اکبر کو برچی لگی، حسین کی قبر سے خون کا دریا جاری، حسین کی قبر سے خون کا، حسین کی قبر سے خون کا دریا جاری ہوا۔ بحر المصائب بحر العلوم روتے ہوئے گھر گئے، سو گئے۔ رات کو خواب میں دیکھا بی بی سیدہ ہے، ایک پہلو پر ہاتھ رکھے ہے، ماتم کرتی جاتی اور کہتی ہے بیٹا بحر العلوم، حسین کی قبر کے پاس نہ پڑا کر اکبر، حسین کی قبر کے پاس اکبر نہ پڑا کر۔ رو کے کہا شہزادی میں نے غلط پڑھ دیا۔ کہا نہ میں سیدہ ہو کے کہتی ہوں جو تو نے پڑھا صحیح پڑھا، مگر جب سے تو نے کہا ہے اکبر کے سینے پر نیزہ لگا، جنت میں کبھی زینب کو غشاتا ہے، کبھی حسین کو غشاتا ہے۔ زینب غش سے جاگتی ہے، رو کر کہتی ہے او میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے تو نہیں پالا تھا، میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے تو نہیں پالا تھا۔ اب یہ منقذ ابن ابی مرہ چلا، سکینہ نے آ کر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اس نے چاہا کہ ادھر سے آ کر اکبر کا گردن کاٹے، بچی نے اپنی گردن رکھ دی، کہا میری گردن کاٹ لے، میرے بھائی کی گردن نہ کاٹنا، میں صغرا سے وعدہ کر کے آئی ہوں اکبر کا خیال رکھوں گی۔ یہ بائیں طرف آیا، چاہا اکبر کی گردن کاٹے، سکینہ نے بائیں طرف آ کر اپنا سر رکھ لیا، نہ دائیں طرف سے کاٹنے دیا۔ جب کافی دیر تک یہ کوشش کرتا رہا اور گلا نہیں کاٹ سکا، شمر کو پیغام بھیجا اکبر کی بہن اکبر کا گلا نہیں کاٹنے دے رہی ہے، اکبر کا گلا نہیں کاٹنے دے رہی۔ شمر نے سنا، بڑا غصے میں آیا، اللہ جانے زمین سے اس کمینے نے کیا اٹھا کے غصے میں چلا آیا اکبر کی لاش کے پاس، کبھی ہاتھ اوپر جاتا، کبھی ہاتھ نیچے آتا، کبھی اوپر جاتا، کبھی نیچے آتا۔ ہٹ جا بچی ہٹ جا، ہٹ جا بچی ہٹ جا، ہٹ جا بچی ہٹ جا۔ جب کافی دیر تک گرز برسات آ رہا، حسین کی لاش میں زلزلہ پیدا ہوا، آواز دی زینب سکینہ کو ہٹا لو، میری سکینہ مر جائے گی، سکینہ بے ہوش ہو چکی ہے۔